بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی نعمتوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ انسان پر کتنی زیادہ برس رہی ہے، بے حد و بے شمار نعمتیں اللہ پاک کی بندہ خدا پر برستی رہتی ہیں، انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت کہ اللہ پاک مومنوں کو، جو مومن لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، اللہ پاک نے ان کو اپنی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت وہ رمضان بھی عطا فرمایا ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر بھی اللہ پاک نے بہت ساری ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ بندہ ان کو اعداد و شمار نہیں کر سکتا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی عظیم نعمت، ایک بہت ہی بڑی عبادت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اعتکاف کی صورت میں ہے۔ بندہ مومن جب رمضان المبارک کے آخری 10 ایام آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 ایام یہ دن رات مسجد میں گزارا کرتے تھے۔ ویسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول مبارک تھا کہ میرے حضور اکثر مسجد میں ہی رہتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ دنیا کے کام بھی کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن آتے تو خصوصی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن رات مسجد میں رہتے اور دن رات اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جو کوئی آدمی رمضان المبارک کے آخری 10 ایام وہ مسجد کے اندر گزارے گا اور اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر ٹھہرے گا، اللہ پاک اس کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے جتنا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو میں نے پہلے بتایا کہ رمضان المبارک کی بے حد و بے شمار انوار و تجلیات اللہ کی ہم پر برس رہی ہیں۔ انہی انوار و تجلیات میں سے ایک یہ بھی رب کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے آخری 10 ایام جو کوئی مسجد کے اندر دن رات گزارے گا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گا، اللہ پاک اس کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آئیے کوشش کیجئے جتنی ہو سکے اللہ کی عبادت کریں۔ رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں اور اس آخری عشرے کی دعا ہے، اللہم اجرنی من النار۔ اعتکاف کی 2 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف نفلی ہے اور ایک اعتکاف سنت ہے۔ اعتکاف نفلی اس اعتکاف کو کہتے ہیں کہ بندہ معمول کے مطابق جب مسجد میں آتا ہے اور آ کر دل سے یہ نیت کر لے کہ نویت سنت الاعتکاف۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ مسجد میں رہے گا، اللہ پاک کے فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ یہ اعتکاف نفلی ہے۔ لیکن جو سنت اعتکاف ہے وہ رمضان المبارک کے آخری 10 ایام وہ مسجد کے اندر گزارنا ہے، بلا شرعی عذر کے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ مسجد سے باہر اگر کوئی بلا عذر جائے گا بغیر کسی وجہ سے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اعتکاف کی حالت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ساتھ اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ اعتکاف کرنے کے لیے روزے کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح اس ایام کے اندر کچھ طاق راتیں ہیں اور انہی طاق راتوں میں سے ایک لیلۃ القدر بھی ہے۔ لیلۃ القدر اللہ پاک نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات اتنی عظیم اور اتنی برکتوں والی رات ہے کہ گویا ایک طرف انسان اگر 83 برس کم و بیش 1000 مہینے سے بھی زیادہ اللہ پاک اس رات کے اندر جو عبادت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 1000 مہینے سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثلا ایک سائڈ پر اگر کوئی انسان کم و بیش 83 سال تک دن رات
اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اور ایک طرف ان تاک راتوں میں اگر کوئی رب کی عبادت کرتا ہے، 4 یا 5 راتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی بندہ ان راتوں میں رب کی عبادت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ گویا اس نے کم و بیش 83 برس کی عبادت کی ہو۔ تو یہ رات بھی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اعتکاف پر بیٹھتے ہیں، ان کو یہ نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی عام بندہ بھی اس رات کو پالے گا تو اللہ پاک اس کو بھی اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اعتکاف کی نیت سے جب کوئی بندہ دن رات مسجدوں کے اندر ٹھہرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش کیجئے گا، ویسے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، دنیا کی زندگی کے اندر آج کا مسلمان یہ بہت مصروف ہو چکا ہے، لیکن دنیا کی زندگی سے ٹائم نکال کر جس خدا کے پاس ہم نے، جس خدا کی جنت میں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے اس خدا تعالیٰ کے راستے میں اپنا ٹائم نکالیں، اور اپنے محلے کی مسجدوں کے اندر یا جہاں کہیں بھی آپ کو میسر ہو آپ ضرور اعتکاف کریں، اور اعتکاف کے اندر آپ دینی مسائل سیکھیں، آپ دین سے لگاؤ رکھیں۔ جتنا ہم دین سے لگاؤ رکھیں گے، ہم دین سے محبت رکھیں گے، ہم دین پر کوشش کریں گے چلنے کی، اللہ پاک ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا فرما دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اب اعتکاف، یہ جب ہم اس عبادت کو دیکھتے ہیں تو پہلے نبی بھی اعتکاف کیا کرتے تھے، یہ پہلے نبیوں کی امتی بھی اعتکاف کرتے تھے، اور امت محمدی کو بھی اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ایک عظیم عبادت یعنی اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ نیکیوں والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔